میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی کام میں، کسی بھی عمل میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کی خوب توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر بیان سن لیجئے گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص کے ذمے 500 درہم کا قرضہ تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ شخص اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو اس نے جو اپنی پریشانی کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کی پریشانی سن کر فرمایا کہ تم ابو الحسن کیسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے۔ وہ نیشاپور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے، نشانی معلوم کرے تو کہہ دینا کہ تم ہر روز دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ حاصل کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کیسائی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال زار بیان کیا، یعنی اس نے اپنی پریشانی وغیرہ بتائیں قرض وغیرہ کے حوالے سے، مگر ابو الحسن کیسائی نے کوئی توجہ نہ دی، اس کی باتوں پر اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا، تو ابو الحسن کیسائی نے نشانی طلب کی، تو اس شخص نے جب نشانی بیان کی تو ابو الحسن کیسائی سنتے ہی تخت سے زمین پر گر پڑا اور دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر کہا اے بھائی، یہ میرے اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا، واقعی کل جو ہے میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کیسائی نے اپنے خادموں کو حکم دیا
کہ اس شخص کو 500 درہم کے بجائے 2500 درہم دے دو. اور ابو الحسن کیسائی نے عرض کیا بھائی یہ 1000 درہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجا فرمانے کا شکرانہ ہے، اور 500 درہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے. اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی تعداد مقرر کر لیا کریں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ روزانہ درود پاک پڑھیں اس تعداد کے مطابق. آپ دیکھیں کہ ابو الحسن کیسائی جو ہے وہ کتنا مالدار شخص اور کتنا بڑا شخص، مگر اس کے باوجود دیکھیں کہ اس عاشق رسول نے درود پاک کی ایک تعداد مقرر کر لی تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جو ہے وہ ایک تعداد مقرر کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ درود پاک پڑھا کریں. اور دیکھیں کہ ابو الحسن کیسائی نے جو ہے وہ درود پاک کی تعداد مقرر کی تھی، اور ہمارے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کے پاس، ابو الحسن کیسائی کے پاس اپنے ایک غلام کو بھی بھیجا. تو ظاہر بھیجا وہیں جاتا ہے کہ جو بندہ مقبول ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ تابعین میں سے تھے. تابعی وہ کہ جس نے صحابی رسول کی صحبت حاصل کی ہو. حضرت عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے زندگی کی آسائشوں اور لذتوں کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا، اور آپ بڑے باحیا، تمام عیبوں سے دور اور اللہ پاک کے ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے معمولات میں سے تھا کہ رات قیام میں گزارتے اور دن روزے کی حالت میں بسر کرتے تھے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود پر 1000 نوافل پڑھنا لازم کر رکھا تھا. طلوع آفتاب سے لے کر مکروہ اوقات کے علاوہ عصر تک مسلسل نماز میں مشغول رہتے. جب لوٹتے تو پاؤں اور پنڈلیاں سوجی ہوتی، اور اپنے نفس سے فرماتے اے نفس، اے برائی کا حکم دینے والے، تجھے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. خدا کی قسم میں تجھے مسلسل سرگرم عمل رکھوں گا حتیٰ کہ بستر بھی تجھ سے اپنا حصہ وصول نہ کر سکے گا. یعنی آرام نہیں کروں گا، عبادت ہی کرتا رہوں گا. ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وادی صبا کی طرف تشریف لے گئے. وہاں ایک حبشی عابد بھی رہتے تھے جو کہ اس ویرانے میں عبادت میں مشغول تھے. حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ تعالی علیہ وادی کے کونے میں اور وہ عابد دوسرے کونے میں مشغول عبادت ہو گئے. 40 دن اور 40 رات تک دونوں ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہوئے. جب فرض نماز کا وقت ہوتا تو با جماعت نماز ادا کرتے، پھر اپنی اپنی جگہ پر جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے. یعنی دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے، عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے. 40 دن بعد ان حبشی بزرگ نے حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا اے عامر، کون سی چیز آپ کے لیے باعث ہلاکت ہے؟ فرمایا مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے
کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے خوف کھاؤں۔ ایک بار حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہوئے تو رونے لگے۔ عرض کی گئی آپ تو بڑے پرہیزگار اور زاہد ہیں، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا میں کیوں نہ روں، اور مجھ سے زیادہ رونے کا حقدار کون ہے؟ اللہ پاک کی قسم، میں دنیا کے چھوٹنے پر یا موت کی تلخی کی وجہ سے نہیں رو رہا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ سفر لمبا اور زیادہ راہ کم ہے۔ یعنی آخرت کا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو خواب میں ندا دیتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ عامر بن عبداللہ کی اللہ پاک سے ملاقات ہوگی، اور جس دن ان کی ملاقات ہوگی اس دن ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، ہونا تار حشر میں رسوا، بے حساب اس کی مغفرت فرما۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ والوں کا انداز بہت نرالا ہوتا ہے، چونکہ یہ نیک بندے، یہ نیک لوگ، اللہ والے زندگی کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، یہ زندگی کی حقیقت جانتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد پیش نظر رکھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کی عبادت اور اس کی اطاعت، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ ان اللہ والوں کی زندگیاں پھر ہمیشہ اسی مقصد کے گرد گھومتی نظر آتی ہیں، اور وہ نہ صرف اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں بلکہ انہیں اس پر انعام بھی ملتا ہے۔ ہم بھی اس حقیقت سے واقف ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مگر افسوس کہ ہم آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے منصوبے بناتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو، جو زندگی کا جو حقیقی مقصد ہے، اسے ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس قادری ہمیں اس خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، دنیا میں رہ جائے گا یہ دبدبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا، قبر روزہ نہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، کام مال و زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، سانپ بچھو قبر میں اگر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر چھا گئے، کھل کھلا کر ہنس رہا ہے بے خبر، قبر میں روئے گا چیخے مار کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ تو یہ عاشقان رسول یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک کسی چیز کا مقصد سمجھ نہ آئے اس کا درست استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس گاڑیاں وغیرہ ہوں گی، اب یہ سوچئے کہ یہ گاڑیاں کیوں ہیں، یا ہمارے پاس جو گاڑی ہے یہ کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اس میں آسانی سے سفر کر سکے اور جلدی سے جلدی
اپنی منزل پر پہنچ جائے. اور جب یہی گاڑی سواری کے قابل نہیں رہتی، تنگ کرنے لگتی ہے، خرچہ نکالنے لگتی ہے، تو اسے ہم بیچ دیتے ہیں. یعنی جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جائے اگر وہ اس مقصد میں کام آتی ہے تو ہمارے کام کی رہتی ہے، اور جب وہ مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت ختم ہو گئی. اسی طرح قلم کی مثال لے لیجئے کہ کئی لوگ جو وہ اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، قلم پین. لیکن کب تک؟ جب تک وہ قلم لکھتا رہتا ہے. جیسے ہی وہ قلم لکھنا بند کر دے تو اس کا مقصد ختم ہو جائے. تو جب اس کا یہ مقصد ختم ہو جائے، یہ لکھنا بند کر دے، تو اسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا. اسی طرح ہم جوتے لے لیں، جو پاؤں میں چپل وغیرہ پہنتے ہیں، شوز وغیرہ، کہ یہ جوتے، یہ شوز کب تک ہمارے پاؤں کی زینت بنے رہتے ہیں؟ کہ جب تک وہ ہمارے لیے آرام دہ ثابت ہوتے ہیں، جب تک وہ ہمیں آرام دیتے ہیں، جب تک وہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، جب تک جوتے قابل استعمال رہتے ہیں، تب تک ہمارے پیروں کو کیچڑ، دھول مٹی اور کنکر وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب جوتے یا چپل پرانے ہو جاتے ہیں، یا یہ ٹوٹ جاتے ہیں، یا یہ ہمارے پاؤں کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پیروں کو تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم انہیں اپنے پیروں سے نکال دیتے ہیں. تو اسی طرح کئی چیزوں کی ایک بہت بڑی طویل فہرست ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے مختلف چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں تو ہر چیز جب تک اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے، بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ مقصد ختم ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو میرے میٹھے میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا ہے. کہ ہم بھی تو اللہ پاک کی مخلوق ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے. کہ جب ساری مخلوق کو بنانے کا مقصد ہے تو انسان کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ تو کیا اس حسین و جمیل، عقل مند و شعور یافتہ انسان کو بے مقصد پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اسے بے مقصد بنایا گیا ہے؟ کیا اسے بے مقصد دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ نہیں. اس انسان کو بنانے کا کوئی مقصد ہے. چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو گویا کہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی وجہ ہے کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اور اسی مقصد تخلیق اور اسی مقصد پیدائش کو پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اس طرح بیان کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز ایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. تو اے عاشقان رسول، اس آیت سے معلوم ہوا کہ زندگی میں بندے کا ہر عمل خالص اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم زہد اور تقوی اختیار کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ عاجزی و انکساری کے پیکر بنے. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اتباع شریعت کا جذبہ بیدار کریں.
یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ دل میں محبت الہی کا بیج بوئیں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اللہ پاک کی عبادت کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم نیکی کی دعوت عام کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ تلاوت قرآن پاک کریں, ذکر و اذکار کریں, درود پاک پڑھیں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم با حیا بنیں اور با حیا رہنے کی کوشش کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ خود میں اتباع رسول کا جذبہ پیدا کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. یعنی زندگی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے, بغیر عبادت کے بسر کیے جانے والی زندگی شرمندگی کا باعث ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ عبادت کرنے کے لیے اس کو سیکھنا بھی لازم ہے, کہ جو عبادت لازم ہے اس کے ضروری مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. یعنی ہمیں رب پاک کی عبادت کرنی ہے اور جیسا حکم ہے ویسی کرنی ہے. جیسے نماز فرض ہے تو ہمیں نماز اس طریقے سے ہمیں پڑھنی ہے کہ جو ہم پر فرض ہے یہ فرض ہم پر سے اتر جائے. اسی طرح ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اس طرح کرنی ہے کہ درست مخارج کے ساتھ ہم تلاوت کریں کہ ہمیں اس تلاوت کا ثواب ملے, ہمیں اس کا فائدہ ہو. مگر افسوس اور افسوس کہ آج جو ہے وہ حالات عجیب ہیں. ہر طرف گناہوں کی بھرمار ہے. مسلمانوں کی ایک تعداد ہے کہ جو فضول کاموں میں مبتلا ہو کر وقت جیسی عظیم اور انمول نعمت کو جو ہے وہ برباد کرتی نظر آ رہی ہے. دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب ہماری بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور نظر آ رہی ہے. کئی گھنٹے مختلف چینلز پر فحاشیوں اور یعنی بھرے مناظر دیکھنے کے لیے تو وقت مل جاتا ہے, مگر افسوس علم دین سیکھنے کے لیے 100% جو کہ اسلامی چینل ہے, مدنی چینل, اسے دیکھنے میں نفس و شیطان رکاوٹ بنتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو سینکڑوں سرتروں پر مشتمل اخبارات وغیرہ تو پڑھ لیتے ہیں مگر چند آیات تلاوت نہیں کر سکتے, کہ اس کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں. کوئی دینی کتاب نہیں پڑھ سکتے, اس کے بعد ان کے لیے وقت نہیں. کوئی سنتوں کی کتاب نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے لیے ان کے پاس وقت نہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنائیں اور ہماری توجہ آخرت کو بہتر بنانے کی طرف ہونی چاہیے. اور ذرا سوچئے کہ کیسے عجیب کاموں میں ہم اپنے اوقات جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. یہ جو ہمیں انمول موتی ملے ہوئے, یہ اوقات بہت انمول موتی ہے, اسے ہم ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ یہی اوقات اور یہی لمحات ہمیں اپنی فکر آخرت کو بہتر بنانے میں, ہمیں اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں جو ہے یہ صرف کرنے چاہیے. آئیے اپنے اندر وقت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے چند اقوال سنتے ہیں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں, ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال اضافے سے خالی ہو. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو. ایک مرتبہ کسی نے عرض کی, یا امیر المؤمنین یہ کام آپ کل پر چھوڑ دیجئے. تو ارشاد فرمایا, میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں
تو اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام 1 دن میں کیسے کر سکوں گا؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو، ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ گو پیش نظر قبر کا پر ہول گھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی یہ غفلت نہیں جاتی۔ تو یہ عاشقان رسول ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر جو وہ وقت کی قدر پیدا کریں اور اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اس کا بہترین استعمال کریں کہ وقت ایک ایسی شے ہے، ایسی چیز ہے جو رکنے سے نہیں رکتا، یہ چلتا ہی جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے، کبھی پلٹ کر نہیں آتا۔ تو لہذا عقل مند وہی ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اپنے وقت کا درست استعمال کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وقت کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مثلا کوئی طالب علم ہو تو اس نے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے جو وہ میٹرک مکمل کرنا ہے اور میٹرک کلیئر کرنے کے بعد یہ طے کرنا ہے کہ مجھے مزید اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کرنی ہے اور مجھے کہاں تک جانا ہے۔ یوں جو ہے وہ ایک پورا منصوبہ بنا کر پھر جو اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی تاجر، کوئی بزنس مین جب اپنا بزنس شروع کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آج میرے پاس ایک دکان ہے اور مجھے ایسی محنت کرنی ہے کہ آئندہ میرے پاس چند دکانیں ہو جائیں، پھر مجھے اور محنت کرنی ہے کہ میری جو ہے وہ اپنی فیکٹری بن جائے، میرا کارخانہ بن جائے، پھر فیکٹری کے بعد وہ مزید سوچتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ مزید 2-3 فیکٹریاں ہونی چاہیے۔ تو لہذا وہ بھی یہ ایک مقصد رکھ کر، اپنا ٹارگٹ رکھ کر، اپنا ایک ہدف رکھ کر جو ہے وہ پھر اس پر کام شروع کر دیتا ہے اپنے اس مقصد کی طرف۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کچھ منصوبہ سازی کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے جو ہے وہ بچے ہیں، میں نے انہیں کیا بنانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، کیسے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے مستقبل کو کس طرح سنوارنا ہے، انہیں جو ہے وہ کس طرح کامیاب انسان بنانا ہے دنیاوی طور پہ۔ الغرض ایک تعداد ہے جس نے کوئی نہ کوئی منصوبہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اسے جو وہ آگے کیا کیا کرنا ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ پلاننگ جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو ہم نے اپنی زندگی، اپنے بیوی بچوں اور اپنے کاروبار کے لیے بنائی بھی ہوتی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم روز بروز دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری وہ پلاننگ ہے کہ جس کی طرف دین اور شریعت ہماری رہنمائی کرتے ہیں، جس کی طرف قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور جو ہمیں اپنے بزرگوں کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کاروبار کرنا، پیسہ کمانا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، کہ کسب حلال کے جو وہ دین اسلام میں فضائل وارد ہوئے، بلکہ اس کی ترغیب ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ کسب حلال حاصل کرے، حلال کمائے اور کسی کے آگے جو وہ ہاتھ نہ پھیلائے، مگر یہ سارا کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق رہتے ہوئے کرے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے۔ بھلے کہ مالدار بھی ہوتا ہے تو بھلے ہو، اس سے کوئی حرج نہیں، مگر جو بھی ہے شریعت کے مطابق، کہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ عبادت الہی، یہ اس مقصد کو نہ چھوڑے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے آخرت سنوارنا، یہ اسے نہ بھولے، اپنی زندگی کا جو مقصد ہے جنت حاصل کرنا، تو جنت حاصل کی تمنا تو ہے، مگر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کیا ایسے اعمال کرتے ہیں
کیا ہم نماز پڑھتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے؟ کیا ہم روزے رکھ پاتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے؟ کیا ہم عبادت الہی میں دل لگا سکتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے؟ تو لہذا جنت اگر ہم حاصل کرنا ہے، اگر ہمارا مقصد ہے جنت حاصل کرنا، تو اس کے لیے پھر جو اس کا طریقہ کار ہے، جو ہمیں قرآن و حدیث نے بتایا، جو قرآن و شریعت نے بتایا، اس پر ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو کاش کہ ہم کبھی یہ جاننے والے بھی بن جائیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیاں کیسے گزاری، کاش کہ ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگیوں میں کن مقاصد کو اپنا ہدف بنایا اور ان اہداف کو پانے کے لیے کیسا زبردست منصوبہ بنایا۔ آئیے اپنے اسلاف کے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی ولیہ تھی، بڑی عبادت گزار اور شب بیدار، یعنی راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے والی نیک خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی عبادت میں ہی گزار دی تھی، اور ان کا معمول تھا کہ جب رات ہوتی اور سب لوگ سو جاتے تو یہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی، اے رابعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ تیری زندگی کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، لہذا اٹھ اور اپنے رب کریم کی عبادت کر لے تاکہ کل قیامت میں تجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمت کر، سونا مت، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کر۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھ کھڑی ہوتی اور صبح تک نوافل ادا کرتی رہتی۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیتی تو اپنے آپ کو دوبارہ مخاطب کر کے فرماتی، اے میرے نفس، تجھے مبارک ہو کہ گزشتہ رات تو نے بڑی مشقت اٹھائی، لیکن یاد رکھ کہ یہ دن تیری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو جاتی، اور جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اٹھ کر گھر میں ٹہلنا شروع کر دیتی، اور ساتھ ساتھ خود سے فرماتی جاتی، رابعہ، یہ بھی کوئی نیند ہے؟ اس کا کیا لطف، اسے چھوڑ دو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آتی، لیکن آنے والی رات میں نیند خوب آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 50 سال گزار دیے کہ آپ نے نہ تو کبھی بستر پر دراز ہوئی، یعنی بستر پر لیٹی، اور نہ ہی کبھی تکیے پر سر رکھا، یہاں تک کہ آپ انتقال کر گئیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کنیز نے آپ کے وصال کے بعد 1 سال بعد انہیں خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں اور سبز ریشم کا بہترین لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور سبز ریشم کا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے۔ کنیز کا بیان ہے کہ اللہ پاک کی قسم، میں نے کبھی ایسا خوبصورت لباس نہیں دیکھا جیسا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے ولی حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی مقصد زندگی کو پانے میں صرف کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے تھے، اور مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد تھے۔ کثرت سے عبادت کرنا آپ کا معمول تھا، خوف خدا کے سبب آپ کی یہ حالت تھی کہ موت، قبر اور آخرت کے سوا کچھ یاد نہ رہتا۔ آپ کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا ربیع بن خثیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے زلفیں سجائی ہوئی تھی۔ شام کے وقت جب گھر تشریف لے جانے لگتے تو ہم ان کے بالوں میں نشانی رکھ لیتے، جب صبح ہوتی تو وہ نشانی جوں کی توں برقرار ہوتی۔ اس سے ہم پہچان جاتے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات بستر پر نہیں لیٹے اور ساری رات عبادت میں بسر کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ
جب رات بھر انہیں عبادت میں مشغول پاتی تو فرماتی ہے بیٹے ربی تو سوتے کیوں نہیں؟ عرض کرتے امی جان جس پر رات چھا جائے اور اسے خود پر شب خون مارے جانے کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو نہ سوئے۔ کچھ دیر بعد جب والدہ نے رونے کی آواز سنی اور شب بیداری دیکھی تو کہا اے بیٹے تیرا رونا تو ایسا ہے کہ شاید تو نے کسی کو قتل کیا ہو۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کی جی ہاں اے امی جان ایسا ہی ہے، میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ تو والدہ نے پوچھا وہ مقتول کون ہے کہ اس کے ورثاء سے سفارش کی جائے تاکہ وہ تمہیں معاف کر دیں۔ اللہ پاک کی قسم اگر اس مقتول کے ورثاء کو تمہاری آہوزاری اور شب بیداری کرنا معلوم ہو جائے تو وہ تم پر رحم کرتے ہوئے ضرور تمہیں معاف کر دیں۔ تو حضرت ربی بن خثیم رحمت اللہ تعالی نے عرض کیا امی جان وہ مقتول کوئی اور نہیں بلکہ میرا نفس ہے۔ میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی ایک کاش گزرے صدا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ عاشقان اولیاء اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اولیاء کرام کا طرز زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو رضا الہی کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہتے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کرتے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں رہتے تو تھے مگر دنیا کے ہوتے نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جو علم و عمل کے پیکر تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں سبق دیا کہ ایک مسلمان دنیا کو آخرت کی کھیتی کس طرح بنا سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی مدنی سوچ اور مدنی کردار کے ذریعے ثابت کیا کہ ایک مسلمان کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر ہم انہیں اپنا آئیڈیل بنا لیں تو مقصد حیات کو پانا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کا جو دن ہمیں نصیب ہو جائے اسے ہم غنیمت جانیں اور ہم اسے زندگی کے مقصد حقیقی کو پانے میں صرف کریں، اسی میں گزاریں۔ کہ ہم نہیں جانتے کہ آنے والی کل ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم نہیں جانتے کہ کل لوگ ہمیں جناب کہہ کر بلاتے ہیں یا مرحوم کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو کاروباری لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے کہ جو کرنا ہے جلدی کر لو، سیزن چل رہا ہے، بازار تیز ہے، لہذا جو کمانا ہے جلدی کما لو۔ یعنی یہ بات دماغ میں ہوتی ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور وقت کی یہی تیز رفتاری ہمیں اپنی موت کی منزل کی طرف لیے جا رہی ہے۔ اور قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے، چنانچہ 12:30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری منصوبہ بندی سوچ و فکر بدقسمتی سے دنیا کے ہی دائرے میں رہ کر محدود رہ گئی ہے۔ حالانکہ منصوبہ تو میں یہ بنانا تھا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا اعمال لے کر جانے ہیں۔ ارے منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ نیک اعمال کی کثرت کیسے کرنی ہے۔ ارے منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ آخرت کو بہتر کس طرح بنانا ہے۔ منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔
منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ جہنم کے ہولناک عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں. منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ پل صراط کے لیے بہترین سواری کیا ہو سکتی ہے. ارے منصوبہ تو یہ بنانا تھا کہ حساب کتاب سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں. ارے منصوبہ تو یہ بنانا تھا کہ ہم محشر کی سخت دھوپ سے کیسے بچ سکتے ہیں. منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ قیامت کی گرمی سے ہم کیسے محفوظ رہ سکیں گے. منصوبہ تو یہ بنانا تھا کہ قیامت کی بھوک پیاس سے کیسے بچ سکتے ہیں. الغرض منصوبہ تو ہمیں یہ بنانا تھا کہ دنیا میں بہترین عمل کر کے جنت کا ابدی گھر کیسے حاصل کر سکتے ہیں. مگر افسوس ہم دنیا کی منصوبہ سازیوں میں لگ گئے, دنیا کمانے میں زندگیاں گوا بیٹھے, مال و دولت کی حرص میں اپنے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھے. ذرا سوچئے کہ کیا کبھی ہم نے آخرت کا نفع پانے کے لیے بھی کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ کیا ہم نے مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت کس طرح گزار سکتے ہیں, کیا کبھی اس کے لیے ہم نے منصوبہ بنایا ہے؟ کیا اس سوچ پر کبھی عمل کیا ہے؟ کیا ختم قرآن ہم کتنے دنوں میں کس طرح کر سکتے ہیں, کبھی کیا ہم نے اس پر بھی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں تو فرض ہے, ان کے علاوہ تہجد, اوابین اور اشراق چاش کی سعادت ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی اس پر بھی سوچا ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفل روزے رکھتے, ہم اس سعادت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے؟ اللہ والے کئی راتیں نماز و قیام میں گزار دیتے, کبھی ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوئی ہے؟ نیکی کی دعوت دینا دین کا بنیادی فریضہ ہے. کیا ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم کس طرح نیکی کی دعوت میں حصہ لے سکتے ہیں؟ تبلیغ دین کے لیے بڑے بڑے سفر کرنا اسلاف کا معمول تھا, ہمارے بڑوں کا معمول تھا, ہمارے بزرگوں کا معمول تھا. اگر ہم مدنی قافلے میں سفر سے محروم ہیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اس پہ بھی غور کیا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے, کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے, کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, واقعی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں. جیسے ہی ہمارے سانسوں کی گنتی مکمل ہوئی, ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکے گی. یہ سانس کی مالا اب بس ٹوٹنے والی ہے, دل مگر اب بھی بیدار نہیں ہوتا. سنت کی طرف لوگوں تم کیوں نہیں آ جاتے؟ کیوں سرد گناہوں کا بازار نہیں ہوتا؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, ہم زندگی کا مقصد تب ہی پا سکتے ہیں کہ جب زندگی بلکہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کریں. ہم زندگی کا مقصد تب ہی پا سکتے ہیں کہ جب اس فانی دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. ہم زندگی کا مقصد اس وقت پا سکتے ہیں جب سونے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی لمحات کی ناقدری نہ کریں. ہم زندگی کا مقصد تبھی پا سکتے ہیں کہ جب اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و شوقوں میں ضائع نہ کریں. ہم اپنی زندگی کا مقصد تبھی پا سکتے ہیں جب ان کاموں کو بجا لانے میں ہرگز سستی کا مظاہرہ نہ کریں جنہیں شریعت نے کرنے کا حکم فرمایا ہے. ہم زندگی کا مقصد تب ہی پا سکتے ہیں کہ جب شریعت کے منع کیے ہوئے کاموں میں اگر مگر چونکہ چنانچہ سے کام لینے کے بجائے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ کریں اور انہیں چھوڑ دیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عقل مند وہی ہے جو شخص شریعت پر چلے اور آخرت کے حصول کو اپنا مقصد بنا کر اس کے لیے کوشش کرتا رہے اور روزانہ کی بنیاد پر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے خود کو نیک کاموں پر ابھارنا, برے کاموں پر ملامت کرنا اور آئندہ ان سے بچنے کا ذہن بنانا. یہ بھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو زندگی کے مقصد کو پانے میں
مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں اس پرفتن دور میں زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ اگر ان مدنی انعامات، ان سوالات پر عمل کیا جائے، ان نیک کاموں پر عمل کیا جائے تو یقیناً نہ صرف دنیا اچھی ہو سکتی ہے بلکہ آخرت کی بہتریاں بھی نصیب ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مدنی انعام اپنے اندر دین پر عمل اور گناہوں سے منہ موڑنے کی زبردست تحریک رکھتا ہے۔ چنانچہ مدنی انعام نمبر 30، چونکہ ہر مدنی انعام پر تو بھی کلام نہیں ہو سکتا، مدنی انعام نمبر 30 پر ابھی 30 کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ہمیں ایک بہت بڑے گناہ سے بچاتا ہے۔ کہ مدنی انعام یوں ہے کہ آج کہیں آپ نے نہ محرم رشتہ داروں، نہ محرم پڑوسیوں، نیز بھابھی سے معاذ اللہ بے تکلف ہو کر اور ہنس ہنس کر گفتگو کرنے کا ممنوع کام تو نہیں کیا؟ کیا ان کے سامنے آنے سے کترائے اور ان سے شرعی پردہ کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ بے پردگی انسان کو دنیا و آخرت رسوا کرتی ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے ہر وقت دل و دماغ پر شیطان کا غلبہ رہتا ہے، شیطان سمایا رہتا ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے عجیب بے سکونی سی طاری رہتی ہے۔ بے پردگی کی وجہ سے نفسانی خواہشات و خیالات بندے پر غالب رہتے ہیں۔ تو لہذا خود کو بے پردگی اور بد نگاہی جیسے گناہوں سے دور رکھیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو نیت کیجئے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل ان 72 مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ 72 مدنی انعامات کا رسالہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے لے سکتے ہیں، اپنے موبائل پر بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پہ یہ موجود ہے۔ اس کی ایپ دعوت اسلامی لکھیں یا مدنی انعامات لکھیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے زندگی کے حقیقی مقصد کو پانے میں کامیابی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک